اللہ نے اپنی انسیت کے ذریعے اس انسان کی پرورش کی، اپنی تمام اسماء اور صفاتوں کی تجلیہ اس پر ڈالی اور اس کو ذکر کے قابل بنایا۔ پھر اللہ نے اس کو وجود بخشنا چاہا، شکل و صورت دینی چاہیے، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ تخلیق دے گا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ تم آدم علیہ السلام کا مجسمہ بناؤ، اور نہ ہی فرشتے بنا سکتے تھے، کیونکہ فرشتوں کو حضرت آدم کی معرفت حاصل نہیں تھی، فرشتوں کے علم میں نہیں تھا کہ وہ کس طرح اور کس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنائیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں تھا۔ تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تکمیل کیا۔ کامل مجسمہ بننے کے بعد اللہ نے اس انسان کو اور اپنی انسیت کو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں منتقل کر دیا۔ اس طرح انسان کو آدم کے بشری پیکر میں منتقل کر کے اللہ نے وجود بخشا، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب اسے سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو جیسے ہی انسان کو شکل و صورت مل گئی، اس کی تعظیم ہونے لگ گئی، وہ عظمت والا ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ تھا۔ اللہ نے اس کو بشری وجود عطا کیا اور اس کو ذکر کے قابل بنا دیا، اس کو عظمت والا بنا دیا۔ اللہ نے اس بشری پیکر میں، اس خاکی وجود میں نفس رکھا، قلب رکھا یعنی دل، روح رکھی، عقل دی، اور ان تمام جسم کی اعضاء کے لیے اللہ نے قانون بنایا، اور وہ قانون قرآن کریم ہے جو دستور کائنات ہے۔ سارا دستور اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور اس قرآن اور دستور کائنات کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، اور قرآن کریم رحمت للمومنین ہے۔ صاحب قرآن رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، لیکن قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس خاکی وجود میں کون سی اور کیسی غذا ڈالنی ہے، اس کا بھی قانون اللہ نے بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو تیرے وجود کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادتیں قبول ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہو، اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو اس وجود میں حلال غذا ڈال۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو تیرے وجود کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادتیں قبول ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرے قریب آئے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے میرا قرب حاصل ہو، تو اس وجود میں حلال غذا ڈال۔ اگر تو اس میں حرام غذا ڈالے گا تو تیرا وجود سلامت نہیں رہے گا، نہ تیری دعائیں قبول ہوں گی، نہ تیری عبادت قبول ہوں گی، نہ تجھے میرا قرب حاصل ہوگا۔ میرے عزیزو، اس گوشت، ہڈی، چمڑی کے جسم کو معمولی نہ سمجھو، ساری حقیقت اسی کے اندر ہے، نفس اسی کے اندر ہے، دل اسی کے اندر ہے، روح اسی کے اندر ہے، اور ان سب کی غذا الگ الگ ہے۔ نفس اور دل کی غذا ذکر الہی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک میرا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، اور روح کی غذا دعا حضوری ہے، یعنی ہمہ وقت ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، یہ روح کی غذا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے انسان کو بشری وجود بخشا، اور پھر اسے دنیا میں منتقل کر دیا، اور دنیا کو اس کے لیے امتحان گاہ بنا دیا۔ اس بشر کے رہنمائی کے لیے اللہ نے
قرآن کریم کو قانون بنایا اور اس قانون کو سمجھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس کے آگے ہم جانیں گے کہ نفس کی حقیقت کیا ہے، وہ امانت کیا ہے جو امانت اللہ نے حضرت آدم کو سونپی تھی۔